أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بھیجیں پر محمد وآل پہلی محرم سے آج تک مسلسل اسی آیت کریمہ پر مجلسوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور عنوان بیان یہی آیت کریمہ ہے. چاہتا ہوں مجلس شروع ہونے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس یوم حضرت عباس کے بانی سلطان العلماء جناب مولانا قائم مہدی صاحب قبلہ علی المقامہ کی روح کو اثر ثواب فرما دے. اس آیت کریمہ کے ذیل میں بہت سی باتیں آئیں، کیونکہ 13-14 مجلسیں ہو چکی ہیں اس پر، اور بہت سی باتیں باقی بھی رہ گئی. صبح کی ایک مجلس جو یہاں ہوئی وہ کیونکہ آن لائن مجلس نہیں تھی اور بہت مختصر مجمع، یہی 4-5 لوگ تھے، تو کچھ بہت اہم باتیں اس میں پیش کی گئیں. میں چاہتا ہوں کہ ہلکا سا اشارہ ان باتوں کی طرف اس مجلس میں بھی ہو جائے، کیونکہ یہ آن لائن جا رہی ہے اور ہزار لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی صفت جو اللہ کی طرف سے نمائندوں کی ہے وہ اس کا زمانے کا سب سے بڑا عالم ہونا. اللہ نے جن کو منتخب فرمایا ہے، کیونکہ قدرت اعلان کر چکی ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا عہدہ ہے، امامت کا عہدہ جو ہے وہ میرا عہدہ ہے، یہ پوسٹ میری طرف سے ہے. اور کوالیفیکیشن بھی بتا دی اللہ نے کہ یہ پوسٹ ملے گی کس کو؟ جو ظالم نہیں ہوگا، اور ظالم نہیں ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ معصوم ہوگا. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اگر چھوٹا سا بھی گناہ کسی نے سرزد کر لیا تو گناہ بھی ظلم ہے، خود گناہ ظلم ہے. ظلم کی معنی نہیں ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیا یہ بھی ظلم ہے، اس کے یہ بھی ظلم میں شامل، کسی کو مار ڈالا یہ بھی ظلم، کسی کو لوٹ لیا یہ بھی ظلم، تو دوسروں پر زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور گناہ کرنا اپنے نفس پر ظلم ہے. لہذا اگر کسی نے ایک بھی گناہ کر لیا تو وہ ہو گیا ظالم، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ظالموں کو میرا عہدہ پہنچے گا نہیں. میں نے اس پر کیا تھا کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو منتخب نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو اس کا سلیکشن نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا جا رہا ان کا انتخاب نہیں ہوگا، بلکہ قدرت نے اعلان فرمایا کہ پہنچے گا نہیں. جب میری طرف سے پہنچے ہی گا نہیں تو وہ بنیں گے کیسے؟ ایک سلوات بھیجے میری طرف سے پہنچے گا. دیکھیے بڑی نزاکت ہے اس پہ، دھوکہ دیا جاتا ہے صاحب، بالکل جس کو ہمارے لکھنؤ کے محاورے میں کہتے ہیں کہ جوتوں سمیت آنکھوں میں گھس جانا، وہ وہی کام کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بناتا ہوں، یہ کہتے ہیں ہمیں حق دے دیا. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ظالم نہیں ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں جیسا بھی ہو چلے گا. ایک سلوات بھیجے پر محمد ظالم ہو، جابر ہو، عیاش ہو، بدماش ہو، جیسا بھی ہو، اگر کسی نے جبر سے حکومت حاصل کر لی وہی رسول کا خلیفہ بن جائے گا.
کسی نے قہر و غلبے سے حکومت حاصل کر لی، کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ قہر و غلبہ اس کو حاصل ہو گیا، لہذا اب وہ نائب رسول بن گیا، اب وہ عہدہ امامت اس کو مل جائے گا، جبکہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرا عہدہ ہے، کسی ظالم تک پہنچے ہی گا نہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ظالم کوشش نہیں کرے گا، وہ کوشش کرتے تھک جائے گا، مگر اللہ کا عہدہ اس تک پہنچے ہی گا نہیں۔ ایک سلوات بھیجے آواز۔ اب میں نے اس کی مثال پیش کی تھی، تو یہاں اس وقت بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے علی گڑھ کہ میں پروفیسرشپ کی پوسٹ ملی، وہاں سے وائس چانسلر صاحب کا لیٹر آیا ان کی مہر کے ساتھ اور ان کے دستخطوں کے ساتھ، اس پر لکھا ہوا تھا کہ آپ کو یہاں پروفیسر کا عہدہ دیا جاتا ہے، ایڈجنکٹ پروفیسر خصوصی عہدہ ہے، وہ آپ کو دیا جاتا ہے یہاں کے اوپر، اور آپ فلاں تاریخ سے آ کر جوائن کر لیجیے۔ میں وہاں پہنچ گیا، وہاں ڈپارٹمنٹ میں مجھ سے وہ لیٹر مانگا گیا کہ وہ لیٹر جو آپ کو دیا گیا وائس چانسلر صاحب نے، وہ لیٹر آپ یہاں پیش کیجئے۔ میں نے آ جا کے لیٹر پیش کیا، جب لیٹر پیش کر دیا تو انہوں نے میرے لیے پورا پروگرام بنا دیا کہ فلاں وقت پر آپ کو یہ کلاس لینا ہوگا، فلاں وقت پر یہ لینا ہوگا، فلاں وقت پر یہ کلاس لینا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے لیٹر آیا، یہاں مجھے ملا، پھر جب میں وہاں گیا تو وہ لیٹر مجھ سے ملا، دیکھا گیا میں نے، اور اس کے بعد پھر وہ عہدہ مجھے دیا گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب وہاں پہنچ جائے کہ صاحب میں ہوں پروفیسر، ان سے پوچھا جائے گا ڈپارٹمنٹ میں کہ آپ کو کوئی لیٹر ملا؟ کہ لیٹر ویٹر تو کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ کو کچھ اطلاع دی گئی؟ کہ کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ یہاں آپ کو منتخب کیا گیا؟ کہ مجھے کچھ پتہ نہیں منتخب کیا گیا نہیں کیا گیا۔ پھر آپ کیسے آ گئے؟ کہ محلے والوں نے مجھے منتخب کر کے یہاں بھیج دیا ہے۔ ایک سلوات بھیجو آواز۔ محلے والوں نے میرا انتخاب کر کے مجھے یہاں بھیج دیا، تو اسی وقت بوریا بسترا گول کر دیا جائے گا۔ ایک سلوات بھیجے آواز سے۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا پوسٹ میری پوسٹ ہے۔ عہد کے معنی پوسٹ کے ہیں، عہد کے معنی عہدے کے ہیں، یہ عہدہ میرا عہدہ ہے۔ اور دیکھو کوالیفیکیشن بتا دی گئی کہ دیکھو معصوم کو ملے گا، اور معلوم ہر ایک کہہ رہا ہے ہمیں تو منتخب کر لیا گیا۔ تو جب اللہ نے آپ کو منتخب ہی نہیں کیا ہے، جب جبریل نے آ کر کوئی پیغام ہی نہیں دیا ہے، تو آپ بن کیسے گئے؟ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآلہ۔ قدرت نے اعلان فرمایا کہ دیکھو ایک تو عصمت، معصوم ہونا ضروری ہے، پوری تفصیل اس پر ہو چکی، ظاہر ہے کہ مزید گفتگو بھی نہیں کرنا ہے اس پر۔ دوسری چیز کے علم میں سب سے افضل ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن میں صاف لفظوں میں اعلان ہے لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس سے زیادہ صاف اور واضح اعلان کیا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو منتخب کیا ہے جو زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ارے دنیا کے نہیں، عالمین کے جو سب سے بڑے عالم ہیں، یعنی کائنات کی پوری کائنات، پوری یونیورس میں اس کے مقابلے کا کوئی عالم نہیں ہے، وہ ہمارا عہدیدار ہوتا ہے۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ کبھی کسی سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے تو کبھی کسی سے پوچھا جا رہا ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلداوات۔ تو اس کا مطلب ہے کسی کوالیفیکیشن پر پورے نہیں اتر رہے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی کسی بھی کوالیفیکیشن پر پورے نہیں اتر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز قدرت اعلان فرما رہی ہے کہ میں بناتا ہوں، میں بناتا ہوں، میں بناتا ہوں۔ پورے قرآن میں ہر جگہ اعلان، کہیں بھی امت کو حق نہیں دیا گیا۔ تو قرآن نے حق نہیں دیا، آپ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بنانے کا حق ہی نہیں، تو آپ کو یہ حق کہاں سے مل گیا؟ ایک سلوات بھیجے مولانا محمد والے۔ علم، سب سے زیادہ علم افضل ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر نمائندہ الہی بنے گا۔ میں نے صبح یہ مثال دی تھی، یہاں پہ اس وقت بھی دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں ایک دلیل قرآنی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو مولا علی سے بہت سے سوالات کیے گئے، بے شمار سوالات، اور کئی کتابیں، ایک آیت اللہ حکیمی ہے، انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب ایران میں عربی زبان میں تحریر فرمائی ہے، جس کا نام ہی ہے سلونی سلونی، کتاب کا نام ہی یہی ہے۔
2 جلدوں میں، جس میں مولا علی سے جو سوالات کیے گئے، جو جوابات ان نے دیے، وہ سب اس پہ محفوظ کیے گئے. ظاہر ہے سب چیزیں نہیں آ پائی ہوں گی، ہم تک نہیں پہنچی ہوں گی. پتہ نہیں کتنے سوال و جواب تاریخ کی ہواؤں میں جا کے کھو گئے ہوں گے، اب تک نہیں پہنچے ہوں گے. جو ملے ہیں وہ 2 جلدوں میں جمع کر کے انہوں نے اس کو چھاپ دیا ہے. تو اب آپ کتابوں میں موجود ہے. مختلف سوالات، طرح طرح کے سوالات ہو رہے ہیں. ایک دن ایک شخص نے عجیب سوال کیا. اچھا، اس سے پہلے 2 جملے مقدمتاً بھی سن لیجئے کہ جناب آدم کا جو انتخاب ہوا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوا ہے. جناب آدم کا جو انتخاب ہوا وہ علم کی بنیاد پر ہوا ہے. علم کی بنیاد پر ہوا ہے. فرشتوں سے جو برتری حاصل ہوئی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوئی ہے. یہ بالکل سبھی کو علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا، تمام ناموں کا علم دے دیا. تو علم کی بنیاد پر فرشتوں کو برتری حاصل ہوئی ہے جناب آدم کو. اب تمام روایتیں شیعہ سنی دونوں موجود ہیں کہ جب جناب آدم زمین پر بھیجے گئے اور جناب حوا، تو جناب آدم کہیں اترے، جناب حوا کہیں اترے. اب جناب آدم جناب حوا کے فراق میں رونا شروع کیا، انہوں نے گریہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ نہریں بہا دی آنسوؤں کی. اتنا وہ روئے، اتنا وہ گریہ کیا. سنیے بہت غور سے سنیے، بہت اس سے نتیجہ جو نکلنے والا ہے. اس کے بعد پھر اب جبریل اترے کہ بھئی آدم آپ اتنا کیوں رو رہے ہو، یہ تو آنسوؤں کی نہریں بہا دی آپ نے. اب سنیے بہت غور سے. جناب آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں، جبریل یہ بتاؤ میری حوا کہاں ہے؟ جبریل یہ بتاؤ میری حوا کہاں ہے؟ آدم جن کو اللہ نے علم کی بنیاد پر برتری دی، وہ جبریل سے پوچھ رہے ہیں کہ جبریل یہ بتائیے میری حوا کہاں ہے. جب جبریل نے رہنمائی کی، اس جگہ تک پہنچایا، تب جناب حوا اور جناب آدم کی ملاقات ہوئی. تو یہاں پر منزل یہ ہے کہ آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں، اے جبریل یہ بتائیے کہ میری حوا کہاں ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے، یا علی میرے سوال کے جواب دیجئے. کہ کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اس وقت جبریل کہاں؟ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں، اے جبریل یہ بتائیے حوا کہاں ہے. یا علی سے پوچھا جا رہا ہے، یہ بتائیے جبریل کہاں ہے؟ یہ بتائیے جبریل کہاں ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ مولا علی نے آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات پر میں نے نگاہ ڈال لی، پوری کائنات پر نگاہ ڈال لی، مجھے کہیں جبریل دکھائی نہیں دے رہے ہیں. لہذا یا جبریل میں ہو سکتا ہوں یا تو ہو سکتا ہے، کیونکہ میں علی ہوں، لہذا تیرے علاوہ کوئی جبریل نہیں. صلوات بھیجے پر محمد وآلہ. اب روایت کے جملے سنیے. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی مولا علی کا جواب ختم ہوا، ویسے جس نے پوچھا تھا وہ فضا میں بلند ہوا، فضا میں بلند ہو کر مسجد کی چھت کے قریب پہنچا، مسجد کی چھت کو شگافتہ کیا، اس شگاف سے وہ باہر نکلا، دوبارہ پھر شگاف بند ہو گیا. ارے آیا تو تھا اس دروازے سے جس سے سب نمازی آئے تھے، جانا بھی اسی دروازے سے چاہیے تھا. یہ کیا انداز اختیار کیا کہ جب آئے تھے تو اس دروازے سے جس سے سارے مومنین آ رہے تھے، سارے نمازی آ رہے تھے، مگر جب جانے لگے تو فضا میں بلند ہوئے، چھت کو شگافتہ کیا، اس کے بعد باہر نکلے اور چھت کا شگاف بند ہوا. اگر جبریل اسی راستے سے واپس جاتے جس راستے سے آئے تھے تو دنیا کی زبان ہے، دنیا کہہ دیتی کہ علی نے کسی کو پہلے ہی سے سکھا پڑھا دیا تھا کہ ایسا میرے سوال کر دینا، میں تم کو ایسا جواب دے دوں گا. کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایک جو بہت بڑے عالم قرآن مشہور تھے، ٹی وی پر جن کے بیانات آیا کرتے تھے، اب تو وہ یہاں سے بھگا دیے گئے ہیں، ملک بدل کر دیے گئے ہیں. وہاں معلوم صاحب بڑا شورا، بڑا ڈنکا کہ جیسے ہی پوچھا جاتا ہے سوال،
فوراً فٹ سے جواب دیتے ہیں، کتاب کا نام بتا دیتے ہیں، صفحہ بتا دیتے ہیں، سطر بتا دیتے ہیں، ہر طرف ایک دم ہر طرف یہ تھا کہ صاحب بڑا روب ہے ان کے علم کا۔ بعد میں انہی کے گھر والوں نے راز کھولا کہ پہلے ہی سے سیٹنگ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو پیسے دے کر سوال یاد کرا دیا جاتا ہے، ان کو جواب پہلے سے معلوم، ادھر سوال ہوتا ادھر وہ جواب دے دیتے تھے۔ جب ادھر کا سوال ہوتا تھا تب علم کی حیثیت کھلتی تھی، اس وقت ہکلانے لگتے تھے۔ ایک سلمان بھیجے آواز۔ تو یہاں بھی دنیا کہہ سکتی تھی کہ علی نے بھی کسی کو سکھا دیا، کسی کو بتا دیا ایسا سوال کرنا، لہذا جبریل کو ثابت بھی تو کرنا تھا کہ میں جبریل ہوں، لہذا اس راستے سے واپس نہیں گئے بلکہ فضا میں اڑے، فضا میں بلند ہوئے اور مسجد کی چھت کو شگافتہ کیا، اس سے گزرے، پھر دوبارہ پھر شگاف بند ہوا۔ شاید جبریل یہ بتانا چاہتے ہوں کہ جب شاگرد میں اتنی طاقت ہے کہ مسجد کی چھت کو شگافتہ کر دے، تو اگر استاد کعبے کے قریب آ رہا ہے اور کعبے کی دیوار میں شگاف ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ ایک سلوات بلند آواز محمد والے۔ بس ایک اور دلیل اور اپنی بات کو دوسری طرف مجھے موڑنا ہے کیونکہ اتنا وقت بہت زیادہ گنجائش نہیں، کیونکہ ایک آن لائن مجلس اور ہے، مجھے وہ بھی اس میں بھی پڑھنا ہے مجھے، تو ایک دلیل بس اور دینا چاہتا ہوں، اور وہ دلیل یہ ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے رسول، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ عجیب آیت ہے، سنیے بہت غور سے۔ یہ کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اے رسول اعلان کر دیجئے، اے رسول اعلان کر دیجئے کہ میری رسالت کے لیے دو گواہ کافی ہیں، میری رسالت کے لیے دو گواہ کافی ہیں۔ وہ دو گواہ کون؟ ایک خود اللہ، ایک خود اللہ ہے، اور دوسرا گواہ وہ ہے کہ جس کو پوری کتاب کا علم دے دیا گیا ہے، جس کو پوری کتاب کا علم دے دیا گیا۔ دو گواہ اللہ، اللہ کے علاوہ دوسرا گواہ وہ ہے کہ جس کو ہم نے پوری کتاب کا علم دے دیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون شخصیت ہے کہ جس کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے پوری کتاب کا علم اسے دے دیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ساری دلیلیں موجود ہیں، مگر صرف ایک واقعہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ مولا علی پھر ممبر پر تشریف فرما ہے، اور اس کے بعد سوال پر سوال ہو رہے ہیں، آخر میں ایک عجیب و غریب پھر سوال ہوتا ہے، یا علی میرا ایک سوال ہے ذرا اس کا جواب دے دیجئے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے علی کہ خود آپ کی نگاہ میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ خود آپ کی نظر میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ صاحبان فہم تشریف فرما ہے، ارے جس کی دو چار فضیلتیں ہوں اس کو بتانا آسان ہوتا ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھ بھی دے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو میں کہوں گا بھائی جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں میں، یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے، یا فلاں مدرسے میں پڑھا ہوں یا فلاں جگہ پڑھاتا ہوں، دو تین باتیں میں نے کہہ دی کہ یہ میری سب سے بڑی فضیلت میری نگاہ میں ہے۔ تو جس کی دو چار 10 فضیلتیں ہوں اس کو بتانا آسان ہے، لیکن جس کی فضیلتوں کا کوئی شمار ہی نہ ہو، جس کے لیے رسول سند دے رہے ہوں کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، اور تمام انسان اور جنات و ملائکہ لکھنے لگیں، تو یاد رکھیں کہ سمندروں کی روشنائی ختم ہو جائے گی، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ ایک سلوات بلند آواز۔ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ یا علی یہ بتائیے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، اور خود آپ کی نگاہ میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے کہ علی جواب دے، مجمع میں طرح طرح کے تصورات آئے ہوں گے کہ دیکھیں علی کیا جواب دیتے ہیں، علی کیا جواب دیتے ہیں، مولا کیا جواب دیتے ہیں۔ کسی نے سوچا ہوگا کہ شاید علی یہ جواب دیں
کہ دعوت رشیدہ میں سب سے پہلے میں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا. یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے. یا شاید یہ بتائیں کہ شب ہجرت بسر رسول پر شبیہ رسول بن کر میں ہی لیٹا تھا. یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے. یا شاید یہ بتائیں کہ رسول اللہ نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے مجھے منتخب کیا. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے. یا شاید یہ کہیں کہ باب خیبر میں نے اکھاڑا. یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے. میں نے میدان بدر فتح کیا. میں نے جنگ احد فتح کی. لوگوں کے ذہن میں تصورات آ رہے ہوں گے کہ دیکھیں علی کیا جواب دیتے ہیں. لیکن جب پوچھنے والے نے پوچھا, مولا علی نے کہا اب تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو جواب بھی سن لے. اسی آیے کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. اے رسول اعلان کر دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ شخص کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. سنو, میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے اپنے رسول کی گواہی میں مجھے برابر کا شریک قرار دے دیا ہے. ایک سلوات بھیجے ایک سلوات بلند آواز. امام وہ ہوتا ہے جو ہر صفت میں کائنات میں افضل ہو. علم میں افضل, صبر میں افضل, سخاوت میں سب سے افضل, شجاعت و بہادری میں سب سے افضل. کائنات میں علی سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں, علی سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں. بس ایک ہی دو چار جملوں کے بعد رخ دینا ہے کہ علی سے بڑھ کر شجاع اور بہادر نہیں. اس کے لیے میں نے کبھی مثال پیش کی تھی, یہاں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. بچوں اور جوانوں کے لیے مثال ہے کہ اب تو نہیں معلوم, آج سے 70-80 سال پہلے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو دنیا کے سب پہلوانوں کو ہرا دیتا ہے اس کو رستم زما کا لقب ملتا تھا. پہلے رستم زما, جس سے دنیا کے سارے پہلوانوں کو ہرا دیا ہو اس کو رستم زما کا لقب ملتا تھا. اب آج کیا ملتا ہے لقب, یہ ہمارے بچے ہی بتا پائیں گے کہ بھائی وہ آج لقب کیا ملتا ہے جو دنیا کے سارے پہلوانوں کو ہرا دے, اس کو کیا کہا جاتا ہے, یہ ہمارے بچے ہی بتا پائیں گے. لیکن پرانے زمانے میں آج سے 80-90 سال پہلے, 70 سال پہلے رستم زما کا لقب ملتا تھا. بہت غور سے توجہ سے مثال کو سنے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. تو فرض کیجئے ایک رستم زما ہے جو دنیا کا سب سے بڑا پہلوان اور سارے دنیا کے پہلوانوں کو ہرا چکا ہے, اور کسی پہلوان نے اس کو چیلنج کر دیا, اس کو چیلنج کر دیا کہ میں تم سے مقابلہ کروں گا. جب مقابلے کا دن آیا تو بھاگ لیا جس نے چیلنج کیا تھا, اور ادھر ڈھونڈا جا رہا ہے ادھر ڈھونڈا جا رہا ہے, ان کو کوئی پتہ ہی نہیں. ایسے خوفزدہ ہوئے کہ چیلنج تو کر دیا تھا مگر چیلنج کر کے رائے فرار اختیار کی. یا اگر ہمت کر کے آ بھی گئے تو معلوم ہوا کہ ایک ہی داؤ میں چت ہو گئے. رستم زمانے جو سب سے بڑا دنیا کا پہلوان تھا, ان کو ایک ہی داؤ میں اٹھا کے ایک پٹخنی دے دی. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ یہ پہلوان کہ جو بھاگ گیا یا یہ پہلوان جو ایک ہی وار میں ہار گیا, کیا کبھی فخریہ بیان کرے گا؟ میں بھرپور توجہ سمجھدار مجمع کی چاہ رہا ہوں. کبھی وہ فخریہ بیان کرے گا کہ کیا عمدہ بھاگا اور کیا اچھا ہارا؟ کبھی فخریہ بیان کرے گا کہ کتنے عمدہ میں بھاگا تھا, دیکھا تم نے, اور کتنا اچھا میں ہارا؟ نہیں, اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اس ہار اور فرار کا ذکر ہی نہ ہو. یعنی شرمندگی محسوس کرے گا, ذلت محسوس کرے گا, چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان سے کیوں نہ ہارا ہو. تیری توجہ ہو رہا ہے, چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کے سامنے سے کیوں نہ بھاگا ہو, مگر وہ اس فرار کو اور اس ہار کو اپنی ذلت محسوس کرے گا, سبب شرمندگی محسوس کرے گا. یہ ہے دنیا کے بہادروں کی بہادری کا معیار. لیکن علی کی بہادری کا معیار کیا تاریخ میں موجود ہے, ہسٹری میں موجود ہے کہ جب علی کے سامنے سے کوئی بھاگ جاتا تھا, علی کے سامنے سے کوئی راہ فرار اختیار کرتا تھا اور کوئی اسے تانا دیتا تھا کہ تم علی کے سامنے سے بھاگ آئے, تم علی کے سامنے سے بھاگ آئے, تو وہ کہتا تھا مجھے تانا نہ دو, مجھے مبارکباد دو کہ علی کے سامنے سے جان بچا کر آ گیا.
تو بہادری کا معیار یہ ہے کہ سامنے سے بھاگ جانا سبب ذلت نہیں تھا، سبب فخر بن گیا تھا. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. تو کائنات کے سب سے عظیم شجاع اور بہادر کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اب تصور کیجئے جو کائنات کا سب سے بڑا شجاع ہو، اگر کسی ایسے فرزند کی تمنا کرے، کسی ایسے بیٹے کی تمنا کرے جو شجاع اور بہادر ہو، تو وہ شجاع اور بہادر اس کے معیار کے مطابق ہوگا. دیکھیے ہر ایک کا معیار الگ الگ ہوتا ہے. ایک جو الف بے بھی نہیں جانتا ہے وہ کہے مجھے کسی عالم کی تلاش ہے، تو جو پہلے دوسرے درجے کی کتاب پڑھا لے وہی اس کی نگاہ میں عالم ہوگا. کوئی ہائی اسکول پاس ہے وہ کہے مجھے عالم کی تلاش ہے، تو جو انٹر اور بی اے پاس ہے وہ اس کی نگاہ میں عالم ہوگا. کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی ایم اے ہے، وہ کہے مجھے کسی عالم کی تلاش ہے، تو جو ایم اے اور ڈی لیٹ ہے وہ اس کی نگاہوں میں عالم ہوگا. تو جتنا جتنا علم کا معیار بڑھتا جاتا ہے اتنی اتنی معرفت کی منزل بڑھتی چلی جاتی ہے. فرض کیجئے کہ کوئی بڑا عالم ہے، وہ کہے کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے، تو اس کی نگاہ میں وہ عالم نہیں ہوگا کہ جو دوسرے تیسرے درجے کی کتاب پڑھانے والا ہے. اس کا معیار کچھ اور ہوگا. کوئی مجتہد کہے کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے تو اس کا معیار کچھ اور ہوگا، اس کی نگاہ کہیں اور پر جا کر ٹھہرے گی. ارے کوئی آیت اللہ عظمیٰ کہے کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے تو اس کی نگاہ میں عالم کوئی اور ہوگا. اور کوئی عالم دورہ کہے کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے تو اس کا معیار کچھ اور ہوگا. تو اب تصور کرو کہ کائنات کا سب سے بہادر شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک ایسے شجاع بیٹے کی تلاش ہے جو میرا نائب بنے، جو میرا جانشین بنے. اب اندازہ کرو کہ عباس کی شجاعت کا کیا معیار تھا. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. ایک واقعہ جو شاید میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں، اور دوسرے علماء نے پڑھا ہوگا، دوسرے ذاکرین نے پڑھا ہوگا، لیکن میں پہلی مرتبہ میں اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں. اور وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جناب عباس کا سن 11-12 برس کا ہو گیا ہے. 11-12 برس کا سن ہو گیا ہے. مولا علی کا ایک باغ تھا، مولا علی کا ایک باغ تھا جس میں اچھے خاصے درخت لگے ہوئے تھے. مولا علی جناب عباس کو لے کر اس باغ میں پہنچے. باغ ظاہر 11-12 برس کا سن، باغ کو انہوں نے دیکھا چاہ رہا تھا، بڑے خوش ہوئے کہ بھائی بڑا خوبصورت باغ ہے، بڑا اچھا باغ ہے. مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم اس باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور میرے آنے تک کسی کو آنے نہ دینا اندر. میرے آنے تک کسی کو اندر نہ آنے دینا، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اندر داخل ہو. جناب عباس بے انتہا خوش ہوئے کہ میرے بابا کو مجھ پر اتنا بھروسہ ہے، میرے بابا مجھ پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ پورے باغ کی حفاظت میں صبر کر دی ہے اور یہ بھی کہہ دیا کسی کو آنے نہ دینا. تھوڑی دیر گزری تھی، جناب عباس وہاں پر دروازے کے اوپر لیے بیٹھے ہوئے تشریف فرمایا، وہاں کے اوپر دیکھا ایک سوار آ رہا ہے اور اس کا رخ باغی کی طرف ہے. جیسے وہ سوار قریب آیا، جناب عباس آگے بڑھ کر کہا کہ دیکھو تم رک جاؤ، میرے بابا کا حکم یہ ہے کہ جب تک وہ نہ آ جائے اس وقت تو کوئی باغ میں داخل نہیں ہو سکتا. مگر وہ سوار رکا ہی نہیں، آگے ہی بڑھتا چلا آ رہا ہے، آگے ہی بڑھتا چلا آ رہا ہے. اب بالکل وہ دروازے کے قریب سوار پہنچ گیا. اب جناب عباس نے تلوار نکالی، کہا میں کہہ رہا ہوں تم سے بار بار کہ رک جاؤ، میرے بابا کا آرڈر ہے، میرے بابا کا حکم یہ ہے کہ کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا اور مجھے ایک محافظ بنایا ہے، لہذا میں تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا. مگر اس نے نہیں سنی تو کہا کہ اب تم سے جنگ ہوگی، اب تمہیں تلوار اٹھانا پڑے گی. مگر یہ سن لو پہلے کہ میں ہوں کون، یہ جان لو پہلے کہ میں ہوں کون. میں وہ ہوں کہ جو علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں، کہ جو فاتح بدر بھی ہے، فاتح احد بھی ہے، فاتح حنین بھی ہے، فاتح خندق بھی ہے، صاحب ذوالفقار بھی ہے. تو اس کا بیٹا ہوں. اب اگر لڑنا چاہتے ہو تو لڑ لو، اب اگر مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو جنگ کر لو.
उसने भी तलवार निकाल ली, जंग शुरू हुई, सुबह से शाम हो गई मगर जंग नहीं रुकी। आखिर में जनाब अब्बास फरमाने लगे, ए लड़ने वाले, तेरा अंदाज तो कुछ मेरे बाबा से मिल रहा है, तेरे जंग करने का अंदाज तो मेरे बाबा से मिल रहा है। अरे मुझे अपने बाजू में थकन महसूस होने लगी मगर तुझे थकन महसूस नहीं हो रही है, जरा अपना नकाब तो हटा दे। वो नकाब ओढ़े हुए था, जैसे ही नकाब हटा देखा सामने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। जनाब अब्बास को गले लगा लिया, ए बेटा मैंने देख लिया, मैंने परख लिया, अब तुम वाकई करबला में मेरे नायब बन सकते हो, मेरे जानशीन बन सकते हो। करबला के मैदान में जनाब अब्बास मौला अली के जानशीन उनकी नियाबत कर रहे हैं। वफादारियां हैं, ऐसी वफादारी कि कायनात में इसका मिस्लो नजीर नहीं है। देखिए जो जितना बहादुर होता है उतना ही इताअत में कमजोर हो जाता है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत बड़ा पहलवान, लाख लोग रोक रहे हैं मगर कूद पड़े जंग में, फांद पड़े दुश्मन के सामने, तो उस वक्त अब्बास से बड़ा कोई बहादुर नहीं था। तो जितना बहादुर ज्यादा होता है उतनी इताअत कम हो जाती है। लेकिन ये अब्बास की शख्सियत का मौजूदा है कि जितने बड़े बहादुर थे उतने ही बड़े मुतीओ फरमाबरदार भी थे। मौला का हुक्म नहीं, आका का हुक्म नहीं कि तलवार निकालना है। मैंने अर्ज किया था कि मेरा अकीदा है, मेरा यकीन ये है कि जब मौला ने मना कर दिया तो तलवार निकालना कैसा, तलवार के कब्जे पर हाथ जाना कैसा। अब्बास ने नजर भर के तलवार को देखा भी नहीं होगा। बस ज्यादा मसाइब नहीं अर्ज करना है। अब जब पूरा लश्कर खत्म हो गया तो अब जनाब अब्बास हाथ जोड़े हुए सामने आते हैं कि आका अब तो मरने की इजाजत दीजिए, मौला अब तो मरने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन का वो मशहूर जुमला, ए अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, ए अब्बास तुम मेरे लश्कर की जीनत हो। तारीख कहती है नजरा यमीनन व शिमाला, जनाब अब्बास ने दाएं तरफ देखा, बाएं तरफ देखा, ए आका वो लश्कर कहाँ रहा कि मैं जिसका अलमदार था, अब जहां लश्कर है वही अलमदारी करूंगा। रिवायत कहती है कि जैसे ही बच्चों को पता चला कि चचा मरने की इजाजत मांग रहे हैं, तमाम बच्चे खेमों से फरियाद करते निकल आए कि हाय प्यास हमें मारे डाले, हाय प्यास हमारा कलेजा भूने दे रही है। इमाम हुसैन फरमाते हैं भैया अब्बास, अरे अगर तुम मरने ही जाना चाहते हो तो इन बच्चों के लिए कुछ पानी का एहतमाम करते जाओ। पहुंचे मश्क सकीना लेने के लिए, खेमे में मश्क सकीना ली और उसके बाद मश्क लेकर चले। उसके बाद रिवायत कहती है कि जनाब सकीना तमाम खेमों में दौड़ रही थी और जो भी बच्चा प्यास की शिकायत करता था जनाब सकीना फरमाती थी अब प्यास की शिकायत न करो, मेरा चचा पानी लेने गया हुआ, मेरा चचा पानी लेने गया हुआ है। वालिद मरहूम जिस अंदाज से मजलिस पढ़ते थे हल्का सा मुझे याद है, मैं चाहता हूँ उसी अंदाज से इस मजलिस को पेश करूं। वो फरमाया करते थे कि जब जनाब अब्बास मश्क सकीना लेकर चले तो सकीना सारे बच्चों को लेकर दर खेमा पर आकर खड़ी हो गई। अब मंजर पूरा देख रही हैं कि चचा आगे बढ़ रहे हैं, चचा आगे बढ़ रहे हैं। लश्कर को शिकस्त हुई, जनाब अब्बास का कब्जा हुआ फरात के ऊपर। जनाब सकीना ने मंजर देखा कि मेरी मश्क में पानी भरा जा रहा है, मश्क सकीना में पानी भरा, उसके बाद लेकर चले। वो फरमाया करते थे कि भागी फौज पलटी, अब्बास को चारों तरफ से घेर लिया। अब सकीना को अब्बास तो नजर नहीं आ रहे थे, अब्बास का अलम दिखाई दे रहा था। जितना जितना वो पढ़ा करते थे कि जितना जितना अलम आगे बढ़ता जाता है उतना उतना सकीना का दिल बढ़ता जाता है। वो फरमाते थे कि एक अलम झुका, अलम झुका। अब अदारो क्या हुआ, अब्बास का एक बाजू कलम हो गया, अलम झुका मगर दूसरे
دوسرے ہاتھ سے علم کو سنبھال لیا. ارے سکینہ کا دل ڈوبنے لگا مگر پھر دل سنبھل گیا, دیکھا علم پھر بلند ہو گیا. وہ فرمایا کرتے تھے اے شیو, ارے یا تو سکینہ کا دل سنبھالو یا عباس کا علم سنبھالو, کیونکہ اب جو عباس کا علم گرا تو پھر نہیں اٹھا, کیونکہ دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تھے. عباس آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں, عباس آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں. بس دو چار جملوں کی زحمت. ایک ملعون, ایک بھاری گرد لیے ہوئے, ایک بھاری گرد لیے سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے عباس, میں نے سنا تم بڑے بہادر ہو, میں نے سنا تم بڑے شجاع ہو, دنیا میں تمہاری بہادری کا جواب نہیں ہے. اے عباس, میں تم پر حملہ کر رہا ہوں, اگر روک سکتے ہو تو روک لو. جناب عباس نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا, پالنے والے تو دیکھ رہا, میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے, گرد بھرپور سر پر پڑتا ہے. عباس تیور آ کر زمین پر گرتے ہیں. جعفر تستری لکھتے ہیں اے شیو تمہیں خبر نہیں ہوئی کہ تمہارے آقا عباس پر گزر کیا گئی. وہ لکھتے ہیں کہ جتنے زخمی گھوڑے سے گرے تو ان کے ہاتھ موجود تھے, انہیں نے ہاتھوں کا سہارا لیا. عباس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے, پورا سینہ تیروں سے چھلنی تھا. ارے سینے کے پھل کربلا کی زمین پر گرے, جتنے تیر تھے پسلیوں کو توڑ کر باہر نکل گئے. آواز دی آقا غلام کی خبر لیجئے, آقا غلام کی خبر لیجئے. عزادار بس دو جملے اور مجلس تمام. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, علامہ بحرالعلوم مہدی بحرالعلوم. وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا, 8-9 برس کا میرا سن تھا, اور میں کہ بابا مجھے زیارت کے لیے کربلا لے گئے. اس زمانے میں تہہ خانے کھلے ہوئے تھے, آج تو فرمائش پہ کھولا جاتا ہے, کبھی کوئی بڑی شخصیت آ جاتی ہے تو تہہ خانہ کھول دیا جاتا ہے, لیکن اس زمانے کی بات ہے 200 سال پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں عمومی طور پر تہہ خانے کھلے تھے, اور ایک جا کر اندر سے اصل قبر کی زیارت کر لیتا تھا. تو یہ اپنے والد کے ساتھ پہنچے جناب عباس کی جو اصل قبر تہہ خانے میں ہے, اس کی زیارت کے لیے پہنچے. جب زیارت کی تو وہیں پر کہتے ہیں میرا سن 8-9 برس کا تھا, میں نے اپنے بابا سے ایک سوال کر لیا. وہاں میں نے ایک سوال پوچھ لیا, بس مجلس ختم ہے, 1 منٹ کی زحمت. میں نے بابا سے اپنے ایک سوال کر لیا کہ بابا ایک بات کا میں نے جواب دے دیجئے. کہا ہاں بیٹا پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا بابا میں نے آپ ہی لوگوں کی زبانی سنا ہے کہ جناب عباس کا قد بہت طویل تھا. آقا عباس کا قد بہت طویل تھا, جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے لگ جاتے تھے. کیا بابا یہ بات صحیح ہے, کیا بابا یہ بات صحیح ہے. کہا ہاں بیٹا بات صحیح ہے تمہاری. جناب عباس آقا عباس کا قد اتنا طویل تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پر لگ جاتے تھے. کہ بابا جب اتنا قد طویل تھا تو یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے, یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے. یہ سن رہا تھا. ان کے بابا نے ایک چیخ ماری, ایک چیخ ماری, ارے میرے بیٹے تم نے میرے دل پر تیر مار دیا, میرے جگر کو زخمی کر دیا. کہ نہیں بابا, ارے آپ ہی تو کہتے ہیں قد اتنا طویل, تو اتنی قد چھوٹی کیوں ہے. تڑپ گئے. اے میرے بچے پوچھا تو نے تو جواب بھی سن لے کہ جس وقت عباس زخمی حالت میں, دونوں ہاتھ کٹے ہوئے, ارے سر گر سے پارا پارا کربلا کی زمین پر پڑے ہوئے تھے بے بسی کے عالم میں, اس وقت ہمارے ساتھ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بلند ہوتا ہے اور فوج کو خطاب کر کے کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو علی سے بدلہ لینا چاہتا ہے, تم میں سے کون ہے جو علی سے بدلہ لینا چاہتا ہے. ہزاروں ہاتھ اٹھ گئے کہ ہم علی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. کسی نے کہا میرے باپ کو مارا تھا, کسی نے کہا میرے دادا کو مارا تھا, کسی نے کہا میرے چچا کو مارا تھا, مگر یہاں علی کہاں ہے جو ہم علی سے بدلہ لے لے. کہ علی تو نہیں, علی کا لال عباس بے بس زمین کربلا پر پڑا ہوا. ارے جس کو علی سے بدلہ لینا ہو, آؤ
جسم کے ٹکڑے کربلا کی زمین پر بکھرنے لگے تو امام زین العابدین بطور اعجاز آئے تو سارے ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک چادر میں رکھا، اس چادر کو دفن کیا. اسی لیے قبر عباس اتنی چھوٹی نظر آ رہی ہے، ایک چادر میں پورے ٹکڑوں کو جمع کر کے امام زین العابدین دفن کر رہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين.